الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. صدق اللہ العظیم. 26ویں پارے کی ابتدائی آیات اور سورۃ الاحقاف کی ابتدائی آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. سورۃ الاحقاف مکی سورہ مبارکہ ہے اور آج آپ کے سامنے 26ویں پارے کے مضامین بیان کیے جائیں گے. مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں. احقاف اصل میں عربی میں ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں. قوم عاد جہاں رہتی تھی وہاں ریت کے کچھ ٹیلے تھے، اس مناسبت سے اس کا ذکر آیت مبارکہ نمبر 2 میں کیا، آیت مبارکہ نمبر 21 میں کیا گیا ہے، جس کی بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام حق تعالی جل شانہ نے سورۃ الاحقاف رکھا. آیت مبارکہ نمبر 29 اور 30 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب جنات کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی تھی اور قرآن کریم کی تلاوت کو سنا تھا، اور قرآن کریم کی تلاوت کو سن کر پھر وہ اپنی قوم میں واپس گئے تھے، اور اپنی قوم میں واپس جا کر انہوں نے دعوت دین کا کام کیا. اور اس کے بعد پھر 2 یا 3 مرتبہ مزید جنات کے کچھ وفود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ مضمون ایک تو آج کی اس سورہ مبارکہ یعنی سورۃ الاحقاف میں بیان کیا جا رہا ہے، اور آئندہ انشاءاللہ العزیز 29ویں پارے میں سورۃ الجن میں بھی ہم یہی مضمون دوبارہ پڑھیں گے. چنانچہ حق تعالی جل شانہ سورۃ الاحقاف کا آغاز فرما رہے ہیں: حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی، کہ ہم نے زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بالکل برحق پیدا کیا ہے، واجل مسمی، اور ایک خاص وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی ایک تو یہ کہ پیدا کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت تھا جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھے، اور ایک وقت آئے گا کہ جب نہ زمین ہوگی نہ آسمان ہوگا. لہذا یہ بات نہیں ہے کہ یہ زمین و آسمان ہمیشہ سے موجود ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گے، بلکہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں. جب اللہ نے انہیں پیدا کیا تو یہ پیدا ہو گئے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرنا چاہے گا
جب اللہ تعالیٰ ان کو لپیٹنا چاہے گا کہ والسماوات مطویات بیمینی، یہ آیت مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ پورا آسمان جو ہے وہ اللہ کے دائیں ہاتھ کے اوپر لپٹے ہوئے ہوں گے، جب اللہ چاہے گا ان تمام آسمانوں کو لپیٹ دے گا، زمین کو بھی ختم فرما دے گا۔ تو اللہ کی طاقت اور قدرت ہے، اللہ کی خالقیت اور قدرت سے ان چیزوں کا آغاز ہوا ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے ان تمام چیزوں کو فنا اور ان تمام چیزوں کو زائل ہو جانا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ جل شانہ اس بات کو ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں کے سامنے یہ مظاہر قدرت رکھے جاتے ہیں اور دعوت یہ دی جاتی ہے کہ ان مظاہر قدرت کے ذریعے سے تم اللہ کو پہچانو، ان مخلوقات کے ذریعے سے ان مخلوقات کے خالق کو پہچانو، سورج کے طاقت اور توانائی کو دیکھ کر اس خالق کی طاقت اور توانائی کو پہچانو جس نے سورج کو اتنی توانائی اور طاقت دی ہے۔ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ یہ اللہ کے قائل ہوں، اللہ کے خالقیت کے قائل ہوں، اس کے قدرت و طاقت کے قائل ہوں، یہ لوگ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ، ہمیں زمین و آسمان نہ دکھاؤ، ہمیں تو اللہ دکھاؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ بات کہی کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہارا یہ مطالبہ تو پورا نہیں ہو سکتا، ہاں اگر تم یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کے سوا کسی نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے ہیں تو ارونی ماذا خلقوا من الارض، تو پھر بتلاؤ زمین کس نے پیدا کی ہے؟ اگر اللہ نے نہیں پیدا کی تو پھر کس نے پیدا کی ہے؟ مجھے وہ خالق دکھاؤ، بتلاؤ کہ وہ خالق کون ہے، اس نے کیسے زمین کو پیدا کیا ہے۔ میں تو تمہیں پورا بتا رہا ہوں کہ میں نے زمین کیسے پیدا کیا ہے، میں نے آسمان کیسے پیدا کیا ہے، میں نے انسان کو کیسے پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی اور خالق ہے ان چیزوں کا تو ذرا مجھے دکھاؤ، مجھے بتاؤ۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، دلیل کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں یا دو ہی ذرائع ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کہ تم نے خود مشاہدہ اور تجربہ کر کے دیکھی ہے یہ بات، تم نے زمین کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور کسی کو پیدا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تم کہو کہ صاحب ہم نے فلاں کو پیدا کرتے ہوئے دیکھا ہے زمین کو، لہذا اپنے مشاہدے کی بات کرو۔ اور اگر تم نے نہیں دیکھا، او اثارۃ من علم، کوئی علمی دلیل لاؤ، کہیں سے بتاؤ کہ اللہ نے کہیں سے نازل کیا ہو یا کسی اور طاقت نے نازل کی ہو یہ بات، اور یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، تو لہٰذا یہ باتیں گمراہی کی باتیں ہیں، یہ باتیں جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا خالق ہے اور اللہ ہی نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور آخر کار انسانوں کو اللہ ہی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ جل شانہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب سے آپ ایک بات کہیے، اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں جو آپ کی بات کو قبول کریں گے، یہ پیشین گوئی بھی فرما دی۔ اور وہ کیا بات ہے؟ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ دیکھو بھئی، بات یہ ہے کہ میں کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا، میں وہی کلام ہے، وہی باتیں ہیں، وہی عقائد و نظریات ہیں، وہی افکار و خیالات ہیں جو اللہ کے سابق انبیاء علیہ السلام لے کر آئے۔ جن باتوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، میں بھی وہی باتیں، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی خالقیت، ربوبیت، اللہ کے نبی کی نبوت، روز آخرت پر ایمان، ملائکہ پر صحیح ایمان، یہی چیزیں اللہ کے انبیاء سابقین بھی لے کر آئے، یہی چیزیں میں بھی لے کر آیا ہوں، کوئی نئی بات تو نہیں میں لے کر آیا۔ تو پھر آخر تم میرے اوپر ایمان قبول کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتے؟ جب تم اللہ کے سابق انبیاء میں سے کسی ایک دو نبی کے اوپر ایمان قبول کرتے ہو۔ چنانچہ حق تعالیٰ جل شانہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، کہ اہل کتاب میں سے کچھ نہ کچھ لوگ تمہیں ایسے ملیں گے کہ جو تمہاری گواہی دیں گے، اور جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ان اہل کتاب میں سے عبداللہ ابن سلام ہیں، مذہباً پہلے یہودی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، ان کے فالوور پیروکار تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مذہب پہ عمل پیرا بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اسی طرح سے عدی ابن حاتم، جو حاتم طائی کے بیٹے تھے، حاتم طائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، ان کی سخاوت کے بڑے واقعات مشہور ہیں، تاریخ کے اندر معروف ہیں۔ عدی ان کے بیٹے تھے،
یہ مذہباً عیسائی تھے، اور انہوں نے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، آپ سے ملاقات کی، آپ پر اسلام قبول کیا۔ اسی طرح نجاشی مذہباً عیسائی تھے، نجاشی بادشاہ تھے، مذہباً عیسائی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا، اور نجاشی کا جب انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس کا مطلب ہے کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ جو صحیح فکر اور صحیح عقیدہ رکھتے ہیں اور اپنے مذہب کے اوپر صحیح طور پر عمل پیرا ہیں، وہ آپ کی گواہی بھی دے رہے ہیں، اور ان کے متعلق یہ جزا اور یہ بدلہ حق تعالی جل شانہ عطا فرمائے گا کہ اس بات کا ذکر آ چکا ہے کہ انہیں دوہرا اجر ملے گا۔ ایک اجر ملے گا انبیاء سابقین میں سے کسی نبی پر ایمان لانے کا، اور ایک اجر ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ چنانچہ حق تعالی جل شانہ اہل ایمان کو بشارت اور خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ دیکھو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، انہوں نے اقرار کیا کہ ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر بڑی مضبوطی اور ثابت قدمی کے ساتھ اس کے اوپر قائم ہو گئے، اس کے اوپر کھڑے ہو گئے، ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پھر اب ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ خوف اندیشے کو کہتے ہیں اور حزن غم کو کہتے ہیں۔ عام طور پر خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے متعلق، مستقبل میں کسی بات کا اندیشہ جو ہوتا ہے وہ خوف کہلاتا ہے۔ حزن ماضی کی کسی بات کے اوپر حسرت اور ندامت یا غم اور افسوس اور ملال کی جو کیفیت ہے اس کو حزن کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو اللہ کے مومن بندے ہوں گے کہ جو اپنے ایمان کے اوپر بڑی مضبوطی اور ثابت قدمی سے قائم ہوں گے، روز محشر اور جنت میں جانے کے بعد نہ تو آگے کا انہیں کوئی خوف ہوگا کہ اب کوئی مسئلہ ہو جائے گا، اب کوئی مصیبت آ جائے گی، اب کوئی عذاب آ جائے گا، ہر اس طرح کے خوف سے اور ٹینشن سے وہ نجات پا جائیں گے، اور نہ پہلی زندگی کے حوالے سے ان کے دل میں کوئی غم، کوئی الم، کوئی رنج، کوئی افسوس، کوئی حسرت رہے گا کہ یہ کر لیتے، یوں کر لیتے، یوں نہیں یوں کر لیتے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ چنانچہ حق تعالی جل شانہ انسانی زندگی کے حسن سلوک کو بیان کر رہا ہے کہ اس کے حسن سلوک کا آغاز والدین سے ہونا چاہیے اور بطور خاص والدہ سے ہونا چاہیے۔ ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ قوم عاد کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، کہ اس قوم عاد کو یاد کرو جو ریت کے ٹیلے کے اوپر رہا کرتی تھی، ریت کے ٹیلے آس پاس تھے ان کی آبادی کے۔ اللہ کے نبی نے آ کر انہیں ڈرایا اور یہ کہا کہ دیکھو اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اگر تم اس شرک اور بت پرستی سے اور اللہ کے انکار سے باز نہ آئے تو مجھے اللہ کی طرف سے عذاب عظیم کا، ایک بہت بڑے عذاب کا تمہاری طرف آنے کا اندیشہ اور خوف ہے۔ تو قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، بڑے ہی ڈھٹائی اور افسوسناک صورتحال کہ تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے معبودوں سے ہٹانا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ دادا جن بتوں کو پوجتے رہے، ہم ان سے ہٹ جائیں، ہم اس طریقے سے ان رسوم و رواج سے ہٹ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حق تعالی جل شانہ قوم عاد کی اور ان اقوام کی ہلاکت اور تباہی کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور اس قرآن کریم کے اعجاز کو بیان فرما رہے ہیں، اور اس واقعے کو ذکر فرما رہے ہیں آیت مبارکہ نمبر 29 میں کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ یہاں ان آیات مبارکہ میں ان جنات کی حاضری، قرآن کریم کا سننا اور پھر واپس چلے جانا اور اپنی قوم میں تبلیغ کرنا، یہ تو منقول ہے، مزید باتیں سورہ جن کے اندر آئیں گی۔ اور وہ واقعہ اصل میں یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے ارادے سے طائف تشریف لے گئے۔ طائف کے نوجوانوں نے اور طائف کے اوباش لوگوں نے وہاں کے سرداروں کے کہنے پر اور ان کے اکسانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح کا گستاخانہ معاملہ فرمایا، ظاہر ہے کہ وہ چیزیں، وہ واقعات ایسے ہیں کہ انسان بیان کرنے سے بھی قاصر ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے ہیں تو راستے میں نخلہ کے مقام پر ایک باغ میں آپ قیام فرماتے ہیں، اور اس باغ میں قیام کے دوران آپ رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور دوران نماز آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزرتی ہے، اور جنات کی وہ جماعت قرآن کریم کو سنتی ہے، تو سنتے ہی جو سب سے پہلا تأثر آتا ہے سامنے، وہ کیا آتا ہے؟ قالوا انصتوا، انہوں نے سب نے ایک دوسرے سے کہا ذرا خاموش ہو جاؤ، توجہ سے سنو، خاموشی سے سنو، کیسا عجیب و غریب کلام ہے یہ، کیسا خوبصورت کلام ہے یہ۔ اور یہی ہے وہ کلام کہ جس کی وجہ سے آج کل ہمارا آسمانوں پہ جانا آنا جو ہے وہ بند ہوا ہے۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی، فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، اور اس کے بعد جب یہ ملاقات مکمل ہوئی، اسلام لے آئے، تو اپنے قوم کی طرف گئے منذرین، جا کر انہیں بھی ڈرایا، اور جا کر انہیں کیا کہا؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، اے ہماری قوم، ہم نے آج ایک بڑا عجیب و غریب کلام سنا ہے، بڑی عجیب و غریب کتاب کی تلاوت سنی ہے، اور وہ کتاب ہمیں یوں لگتا ہے کہ انزل من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد نازل ہونے والی سب سے بڑی کتاب ہے، اور مصدقا لما بین یدیہ، حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتی کہ موسیٰ کی کتاب پر ایمان نہ لاؤ، وہ تو کہتی ہے موسیٰ کی کتاب کی بھی تصدیق کرو اور اس کی بھی تصدیق کرو، اور یہدی الی الحق، حق کی طرف ہدایت دیتی ہے، یہ اس کی ایک اور بڑی خصوصیت ہے، وَإِلَىٰ طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی ہدایت عطا کرتی ہے، یہ بھی اس کی ایک بڑی خصوصیت ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، ہماری قوم، ہمارا مشورہ تو یہ ہے، ایک مخلصانہ اور برادرانہ مشورہ تو یہ ہے کہ اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے اس داعی کی، اللہ کے اس نبی کی دعوت کو قبول کر لو، اس کے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت بھی کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا، اور وَيَجُرْكُم مِّنْ عَذَابٍ علیم، اور جس عذاب علیم میں تمہیں مبتلا کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ اس عذاب علیم سے بھی تمہیں نجات دے گا۔ اور وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء۔ اور دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ اگر ہم اس داعی خدا کی، اس داعی اللہ کی دعوت پر ایمان نہیں قبول کرتے تو ہم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کریں گے، اگر اس میں نقصان ہے تو ہمارا ہی نقصان ہے، اللہ کی شان میں ہمارے ایمان سے کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، یا ہمارے ایمان نہ لانے سے اللہ کی شان میں کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا، لہٰذا یہ ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارا ہی نقصان ہے۔ اگر ہم ایمان قبول کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے، اگر ہم ایمان نہیں قبول کریں گے تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ سورۃ الاحقاف کے مضامین کو مکمل فرماتے ہیں۔ سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اور اسم گرامی سے منسوب ہے، اور یہ اس لیے منسوب ہے کہ آیت مبارکہ نمبر 2 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی آیا ہے۔ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 38 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانان مدینے میں آباد ہیں، اور مسلسل اللہ تعالیٰ انہیں فتوحات عطا فرما رہا ہے، دین اسلام کی اشاعت اور دین اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی اس دعوت کو قبول کیا جا رہا ہے، اور جزیرۃ العرب کے اندر اسلام جو ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں انہی حالات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ذرا دوسری صورتوں کے آغاز سے مختلف اسلوب میں نظر آتا ہے۔ مختلف جو سورہ مبارکہ آپ کے سامنے اب تک آ چکی ہیں، ان کے آغاز میں حق تعالی جل شانہ یا تو کوئی حروف مقطعات میں سے کوئی حرف لاتے ہیں، قرآن حکیم کی حقانیت کی بات کرتے ہیں، اللہ کی خالقیت و توحید کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد اصل مضمون اور اصل احکام شروع ہوتے ہیں۔ لیکن اس سورہ مبارکہ میں حق تعالی جل شانہ پہلے ہی لفظ سے اصل مضمون کا آغاز فرما رہے ہیں۔
کوئی تمہیدی مضمون اس سے پہلے نہیں ہے، نہ کلمات حمد ہیں، نہ کلمات تسبیح ہیں، نہ قرآن کریم کی حقانیت کا کوئی بڑا بیان ہے، نہ اللہ کی خالقیت اور اس کے تخلیق کے مظاہر کا بیان ہے، بلکہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہم، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، عمل صالح کیا، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی ایمان لائے، محمد کی نبوت پر بھی ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی رسالت پر بھی ایمان لائے، اس کے معجزات پر بھی ایمان لائے، اس کے ختم المرسلین ہونے پر بھی ایمان لائے۔ محمد پر ایمان میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں، ان سب چیزوں پر ایمان لائے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت و بعثت اور ان پر نازل ہونے والا یہ کلام جو ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے حق کی ایک آواز ہے اور حق کا ایک بہت بڑا نعرہ ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ حق کی آخری آواز ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ چنانچہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ نے گویا انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک وہ لوگ ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، ان کے اعمال گمراہی کا شکار ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ لہذا یہ جو اہل ایمان ہیں، یہ جو محمد الرسول اللہ کے ماننے والے اور مت والے ہیں، اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، جب ان کا مقابلہ ہو اہل کفر سے تو پھر انہیں پوری جرأت اور شجاعت و بہادری کے ساتھ، پورے صبر و استقلال کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اگر یہ اس طرح سے صبر و استقامت کے ساتھ، پورے جرأت و بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ کفر کا اور کافروں کا مقابلہ کریں گے، اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی۔ لیکن اگر کوئی یہ بزدلی اور کوئی ایسی کمزوری دکھانے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اور نہ صرف یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، بلکہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، کہ جو لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئیں گے، اللہ پر ایمان لے آئیں گے، نیک عمل کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ان باغات میں داخل کرے گا کہ تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور والذین کفروا، اور جو لوگ انکار کریں گے، یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، تو وہ تو دنیا سے اس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دنیا میں کھا پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، جیسے جانور آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، مرتا ہے، چلا جاتا ہے، اسی طرح ان کی بھی زندگی ہے۔ انہیں اپنی زندگی کے مقصد کی خبر ہی نہیں ہے، اللہ نے انہیں زندگی کیوں دی ہے، اللہ نے انہیں یہ نعمتیں اور یہ انعامات کیوں دیے ہیں، زندگی گزارنے کا موقع اور مہلت کیوں دی ہے، وہ اس تمام بات سے بے خبر ہیں۔ لیکن جو اہل علم ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جو اہل عمل صالح ہیں، وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں اور اس مقصد کو ادا کر رہے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ انہیں جنات تجری من تحتها الانہار، نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہ نہریں کون سی ہوں گی اور کس کس قسم کی ہوں گی، اس کو آگے بیان کیا گیا۔ 4 قسم کی نہروں کا ذکر کیا گیا۔ ایک تو نہریں ہوں گی انہار من لبن، ایک تو نہریں ہوں گی انہار من ماء غیر آسن، ایک بڑا صاف شفاف بالکل غیر آلودہ پانی ہوگا، بالکل بہترین قسم کا منرل واٹر ہوگا، اس کی نہریں ہوں گی۔ عام طور پر ہمارے ہاں بھی پانی کی نہریں ہوتی ہیں، لیکن جتنی وہ آلودہ ہوتی ہیں اور جتنا اس میں گند ہوتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن وہاں جو پانی کی نہریں ہوں گی وہ بڑی صاف شفاف اور بالکل غیر آلودہ قسم کا پانی ہوگا، صحت بخش پانی ہوگا، صحت افزا پانی ہوگا۔ ایک تو وہ قسم ہے نہروں کی۔ دوسری قسم ہے وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ کی وہ نہریں ہوں گی کہ اس کا ذائقہ نہیں تبدیل ہوگا۔ دیکھیے دودھ ایک ایسی نازک چیز ہے کہ بہت جلدی اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، ذرا سا آپ اس کی کیئر نہ کریں فوراً وہ ذائقہ تبدیل کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں جو دودھ کی نہریں دے گا اہل جنت کو، وہ ایسا دودھ ہوگا کہ وہ بہتا رہا ہوگا لیکن اس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ تیسری قسم کی نہر فرمائی وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ،
ایک ایسا مشروب ہوگا جیسے شراب ہوتی ہے دنیا میں، یہاں تو وہ شراب حرام ہے لیکن وہاں وہ شراب حلال ہوگی، وہ شراب طہورہ ہوگی اللہ کی طرف سے، اور بہترین اس میں لذت ہوگی، عمدہ ترین لذت ہوگی، بہترین میٹھی لذت ہوگی۔ یہ تیسری قسم کی نہریں ہوں گی، اور چوتھی قسم کی نہر فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، خالص شہد کی نہریں ہوں گی۔ یہاں بھی دودھ، شہد، پانی مہیا تو یہاں بھی ہے اس دنیا میں، لیکن ظاہر ہے نہ دودھ کی نہریں ہوتی ہیں نہ شہد کی نہریں ہوتی ہیں۔ ہمیں دودھ بھی بازار سے خریدنا پڑتا ہے اور شہد بھی بازار سے خریدنا پڑتا ہے، وہ نہ معلوم خالص ہوتی ہیں کہ نہیں، لیکن یہ جو ہوں گی ایک تو نہریں ہوں گی جتنا مرضی آپ دودھ پئیں، دوسرے بالکل خالص دودھ ہوگا، کبھی سڑے گا نہیں، کبھی اس میں کوئی تغیر نہیں پیدا ہوگا۔ اسی طرح سے وہ شہد بھی بالکل خالص ہوگا، کوئی اس میں تغیر تبدل نہیں ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کے کھانے یا پینے میں کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ یہاں ہم دنیا میں بہت ساری احتیاطیں، بہت ساری چیزیں، فلاں چیز سے شوگر ہو جائے گی، فلاں چیز سے بلڈ پریشر ہو جائے گا، فلاں چیز سے کولیسٹرول بڑھ جائے گا، یہ ساری باتیں وہاں نہیں ہوں گی۔ وہاں کی کسی چیز کے اندر کوئی بیماری اور کوئی اس طرح کی صحت کو خراب کرنے والی چیز نہیں ہوگی۔ ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کو بیان فرما رہے ہیں، اور یہ بات بتلا رہے ہیں کہ دیکھو دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے دی ہے کہ تم اس دنیا کی زندگی سے کام لیتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر بناؤ۔ یہ دنیا دار المحنت ہے، یہ محنت اور کام کرنے کی جگہ ہے۔ اس میں کام کرو، اس میں بیج بو، نیکی کا بیج بو، اس میں صالحیت اور تقوی کا اور ایمان کا بیج بو، اور وہ جو آخرت ہے وہ آخرت سمجھ لو کہ نتیجے کا عالم ہے، وہ پھل کاٹنے کا اور پھل کھانے کا عالم ہے، وہ کھیتیاں کاٹنے اور ان سے مستفید ہونے کا عالم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، اسے اس سے زیادہ نہ سمجھنا۔ اپنی زندگی کا مقصود دنیا کو نہ بنانا، اپنی زندگی کا مقصود دنیا کی تگ و دو اور دنیا کی محنت کو اور دنیا کے حصول کو نہ بنانا۔ تمہارا مقصود زندگی بہت بلند ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے، زندگی گزارتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس زندگی کے لیے کھاتا پیتا بھی ہے، کماتا بھی ہے، محنت بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا بھی پیٹ پالتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی رہتا ہے، اپنے اعزاء اور رشتہ داروں کے ساتھ رہتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو دنیاوی زندگی میں انسان سر انجام دیتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں مقاصد نہیں ہیں۔ اس کی زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ آئے، کھائے پیے اور کھلائے پلائے چلا جائے، بلکہ اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، بہت اعلیٰ مقصد ہے، اس لیے کہ انسان اللہ کی اعلیٰ ترین مخلوق ہے، اشرف ترین مخلوق ہے، اور یہ اعلیٰ ترین مخلوق اور یہ اشرف ترین مخلوق صرف اس لیے پیدا کی جائے کہ یہ زندگی گزارے، کھائے پیے، عیش کرے اور چلی جائے۔ یہ ظاہر ہے یہ اللہ کی حکمت کے مناسب بات نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ انسان جیسی اعلیٰ مخلوق، انسان جیسی اشرف مخلوق اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے تو جانور پیدا کیے ہیں، یہ حیوانات اللہ نے اس لیے پیدا کیے ہیں کہ یہ حیوان آتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، جہاں سے جی چاہتے ہیں اپنے خواہش نفس پوری کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں اس دنیا سے۔ انسان کی زندگی کا مقصد بہت اعلیٰ ہے، اور انسان کو اپنی زندگی کے اس مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سارا کا سارا قرآن کریم کی آیت مبارکہ ایک سے لے کر قرآن کریم کی آخری آیت مبارکہ تک یہی حقیقت سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہی بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انسان کا اس دنیا میں رہنا اور جانور کا اس دنیا میں رہنا، ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ بہت فرق ویسے بھی زندگی کے گزارنے کے طور و طریق میں وہ نظر آتا ہے، اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات طے ہونی چاہیے کہ انسان کی زندگی کا مقصد بہت اعلیٰ ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا یا اللہ کی عبادت کرنا اس کے معنی یہ ہے کہ انسان دنیا کا کوئی کام نہیں کرے گا، انسان کاروبار نہیں کرے گا، تجارت نہیں کرے گا، دکان بند کر دے گا، دفتر نہیں جائے گا، کوئی ملازمت نہیں کرے گا۔
کوئی علم نہیں حاصل کرے گا، وہ سائنسدان نہیں بنے گا، وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا، وہ انجینئر نہیں بنے گا، سارا دن بس مسجد میں بیٹھا اللہ اللہ کرتا رہے گا، یہ بات نہیں ہے۔ وہ سب کچھ کرے گا، وہ ایک بہترین ڈاکٹر بھی بنے گا، انجینئر بھی بنے گا، وہ سارے کام بھی کرے گا، اپنے علم کی ترقی کے لیے کوشش اور محنت بھی کرے گا، اپنی فنی ترقی اور اس میں عمدگی پیدا کرنے کے لیے بھی محنت اور مشقت کرے گا، لیکن ان ساری چیزوں کا جو مقصد ہوگا وہ مقصد کیا ہوگا کہ اللہ کو راضی رکھنا ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، اللہ کی نبی کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کو راضی رکھنا ہے عبادت سے، اللہ کے نبی کو راضی رکھنا ہے اطاعت سے، اور اللہ کے مخلوق کو راضی رکھنا ہے خدمت سے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو اس کے مقاصد زندگی کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ دیکھو یہ بات یاد رکھنا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو ایک کھیل تماشا ہے، اس کو اپنا مقصود زندگی نہ بنانا۔ ان مضامین کے اوپر سورہ محمد کے مضامین مکمل ہوتے ہیں۔ سورۃ الفتح مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 29 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس ہو رہے تھے، صلح کرنے کے بعد مکہ مکرمہ جا رہے تھے اور واپس ہو رہے تھے راستے میں سے حدیبیہ سے، تو اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ میں حق تعالی جل شانہ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا۔ چنانچہ آغاز اسی طرح ہوتا ہے، انہی الفاظ سے ہوتا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ کہ دیکھیے آپ کی نبوت کی زندگی کو 13 برس مکے میں گزر گئے ہیں اور 6 برس پورے ہونے والے ہیں مدنی زندگی، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ لگ بھگ 20 سال آپ کی نبوت کی زندگی کو ہونے والے ہیں، اور اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کی یہ نبوی زندگی، آپ کی یہ رسالت کی زندگی اب تکمیل اور تتمیم کے قریب ہے، لہذا اللہ تعالیٰ آپ کو آج ایک فتح مبین کی خبر دیتا ہے کہ آج آپ نے جو صلح کی ہے وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی فتح اور بڑی واضح فتح کا دروازہ کھولے گی۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی مدد کرے گا کہ آپ بھی غالب آئیں گے، آپ کے ساتھی اور آپ کے صحابہ، آپ کے اجلاء صحابہ جو ہیں وہ بھی غالب آئیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت اتاری، سکون اتارا، وگرنہ صلح حدیبیہ میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ واقعات ظاہر ہے کہ بہت بے چین کرنے والے تھے، مسلمانوں کو بہت اضطراب میں مبتلا کرنے والے تھے، لیکن اللہ ہی ہے کہ جس نے ان باتوں کو، اس بے چینی کو سکینت میں تبدیل کیا، اور نہ صرف یہ کہ سکینت میں تبدیل کیا بلکہ بجائے اس کے کہ لوگ اس طرح آپ کے اوپر ایمان لانے سے بددل ہوتے، اللہ نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا۔ اللہ ہی کے لیے ہیں جنود السماوات والارض، زمین و آسمان کے جو لشکر ہیں وہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ چنانچہ اس زمین میں حق تعالی جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کو بیان فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو بشارت اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا اللہ پر اور اللہ کے اس رسول پر ایمان لے آؤ۔ اے ایمان والو، اے لوگو، ایمان لے آؤ، ان کی عزت کرو، ان کی منقبت کو بیان کرو، ان کی توقیر کو بیان کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اللہ کی تسبیح کو بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسا عظیم نبی اور رسول عطا فرمایا ہے، کیسی عظیم کتاب اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، کتنا عظیم اسوہ حسنہ تمہیں عطا فرمایا ہے، کتنی عظیم اور مکمل سیرت و حیات کا نمونہ تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا کو بیان کرو۔ چنانچہ ان مضامین کو بیان کرتے ہوئے آیت مبارکہ نمبر 10 سے
صلح حدیبیہ کے واقعات کا بیان شروع ہوتا ہے۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا، اور اسی طرح آگے چل کر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ واقعہ اصل میں یہ ہے، کچھ اس واقعے کو میں عرض کر دوں تاکہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے میں کوئی پریشانی اور دقت نہ ہو، کہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ عمرے کے ارادے سے چلتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی ہیں۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ نے احرام باندھا۔ ذوالحلیفہ یہ مدینہ منورہ سے نکل کر ایک آبادی اور بستی تھی، اب تو خیر یہ مدینہ ہی کا حصہ محسوس ہوتی ہے، اور اب بھی الحمدللہ جو لوگ مدینہ منورہ سے عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ذوالحلیفہ بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں اس مسجد پہ رکتے ہیں، وہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے وہاں سے احرام باندھا اور مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حدیبیہ پہنچے تھے۔ یہ حدیبیہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مکہ مکرمہ سے 9 میل، یعنی 9 میل کا مطلب ہے 14.49 کلومیٹر، یعنی 14.5 کلومیٹر پہلے ہے۔ اور اس کا جو محل وقوع ہے آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آج کل کے زمانے میں ہم جب جدہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہیں تو جدہ سے نکلنے کے بعد، جدہ شہر سے یا ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد شاہراہ کے اوپر جب ہم چلتے ہیں مکہ مکرمہ کی جانب، تو تھوڑا سا چلنے کے بعد، یعنی 15-20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد، الٹے ہاتھ پہ ایک سڑک مڑ رہی ہے اور اس کے اوپر وہاں لکھا ہوا ہے قریہ حدیبیہ، یعنی حدیبیہ گاؤں۔ یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچ چکے تھے کہ جو جدہ اور مکہ کے درمیان ہے، جدہ سے آگے ہے اور مکہ سے پہلے ہے۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر آپ نے پہلے قیام فرمایا اور آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ جاؤ تم پہلے چلے جاؤ مکہ مکرمہ، وہاں لوگوں سے، سرداران مکہ سے ملو اور کہو کہ بھئی ہم لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں، کسی لڑنے کے ارادے سے، کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، 3 دن رہیں گے اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، ہمیں اندر شہر میں آنے کی اجازت دی جائے، ہم کسی کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کی لڑائی اور جھگڑے کی بات نہیں کریں گے، کسی سے کوئی گفتگو بھی نہیں کریں گے، بس ہم آئیں گے، 3 دن رہیں گے، طواف کریں گے، عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک عزیز تھے ابان ابن سعید، ان کی پناہ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں وہ سرداران قریش سے ملے اور یہ بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اور ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں اور وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر یہ سارے سرداران مکہ بڑے برافروختہ ہوئے، بڑے غیظ و غضب کا شکار ہوئے اور کہا کہ نہیں، ہم ہرگز اس بات کو گوارا نہیں کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ جو ہیں وہ ہماری بستی میں، ہمارے گاؤں میں، مکے میں داخل ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر تم عمرہ کرنا چاہتے ہو تو تم عمرہ کر کے چلے جاؤ۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اور اپنے ساتھیوں کے بغیر عمرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یا تو سب کو اجازت دو وگرنہ میں بھی عمرہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ بات چیت، یہ گفتگو چل رہی تھی اور اس میں کچھ تاخیر ہو گئی واپس جانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ادھر مسلمانوں کے کیمپ میں یہ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ جب خبر پہنچی اور یہ افواہ پہنچی مسلمانان مدینہ کے طرف تو شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور اس پر شدید برافروختگی کا اظہار کیا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور اس درخت کے نیچے بیٹھ کر سارے مسلمانوں کو بلایا اور سب سے بیعت لی۔ بیعت لی کا کیا مراد ہے؟ یعنی سب سے ایک عہد و پیمان لیا کہ اگر واقعتاً یہ بات درست ہے اور عثمان کو واقعتاً قتل کر دیا گیا ہے تو ہم عثمان کے خون کی آخری بوند تک کا بھی بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔
یہ ہر مسلمان سے باقاعدہ الگ الگ فردن فردن یہ بیعت ہوئی اور یہ معاہدہ ہوا۔ اور جب آخر میں جب سارے صحابہ نے بیعت کر لی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بلند فرمایا اور کہا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، ھذا ید محمد، اور اس کے بعد اپنا ہی بایاں ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ ھذا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس کے بعد اس طرح سے اپنے ہی دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے، اپنے ہی دائیں اور بائیں ہاتھوں کے ذریعے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کی۔ بعد میں پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یا قتل کی جو افواہ تھی وہ غلط تھی۔ حضرت عثمان غنی بخیر و عافیت جو تھے وہ واپس آ گئے، لیکن جس عزم اور حوصلے کا، جس جرأت و بہادری کا اس وقت مسلمانوں نے مظاہرہ کیا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جس محبت اور خلوص کا مظاہرہ کیا تھا، اللہ کو وہ کیفیت اور وہ جذبات و احساسات بہت پسند آئے، اور اس کے متعلق اللہ نے دو بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ دیکھو جو لوگ بیعت کر رہے تھے، یاد رکھنا ایک ہاتھ ان کا تھا اور ایک ہاتھ اللہ کا تھا، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اللہ کے ہاتھ کی کیفیت کیا ہے یہ تو ہم نہیں جان سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے گویا اپنی حمایت اور اپنی نصرت اور مدد سے نوازنے کی بات کی، اور یہ کہا کہ وہ جو صحابہ بیعت کر رہے تھے وہ صحابہ کا ہاتھ نہیں تھا، یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ اللہ کا ہاتھ تھا، اور وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ اور دوسری جو خوشخبری ان حضرات صحابہ کے لیے کہ جنہوں نے بیعت کی وہ یہ دی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ درخت کے نیچے جن صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، راضی ہو جائے گا نہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ رضا اور خوشنودی کا اعلان ہوا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی واپس آئے، پھر بعد میں قریش کے نمائندے بھی آنے شروع ہوئے، اور بعض نمائندوں نے ان کیفیات کو دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ، کہ جب آپ وضو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں صحابہ جلدی سے آپ کے جو دھون ہے، جو پانی گر رہا ہے وہ لے لیتے ہیں، اپنے بدن میں ملتے ہیں، آپ لعاب پھینکنے کا، تھوکنے کا ارادہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تھوک صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، اپنے جسم پہ ملتے ہیں۔ یہ کیفیت اس نے جو قریش مکہ کا نمائندہ آیا تھا جا کر بیان کی اور کہا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، ایسا اعزاز، ایسا وقار میں نے کسی کو نہیں دیکھا، انہیں چھوڑ دو۔ لیکن قریش مکہ راضی نہیں ہوئے، آخر کار بات صلح پر ٹھہر گئی، اور سہیل ابن عمرو صلح کے لیے پہنچ گئے اور صلح نامہ لکھا جانے لگا۔ صلح نامے میں جو بات سب سے پہلے طے ہوئی وہ یہ طے ہوئی کہ 10 سال کے لیے اہل مکہ اور اہل مدینہ لڑائی بند رکھیں گے، کوئی جنگ بندی رہے گی، کوئی جنگ اور کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ دوسری شق یہ طے ہو رہی تھی کہ جو شخص مکہ مکرمہ سے بھاگ کر مدینہ چلا جائے گا مسلمان اس کو واپس کر دیں گے، اور تیسری شق یہ طے کی جا رہی تھی کہ جو مدینے سے بھاگ کر مکہ آئے گا مکے والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ شق طے ہو رہی تھی، 2-3 شقیں طے ہو گئی تھیں، اور ابھی صلح نامہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ تو ابو جندل پابہ زنجیر، جناب زنجیروں میں جکڑے ہوئے کسی طرح یہاں تک پہنچ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگرچہ ابھی تک معاہدہ مکمل نہیں ہوا ہے، دستخط نہیں ہوئے ہیں، لیکن چونکہ اس صلح پر اتفاق رائے، اس شق پر اتفاق رائے ہو گیا، اس لیے اس کو واپس کر دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ چوتھی شق یہ طے کی گئی کہ ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی۔ پانچویں شق یہ طے کی گئی کہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں گے۔ چھٹی شق یہ طے کی گئی کہ اگلے سال آئیں گے، کوئی اسلحہ ساتھ نہیں لائیں گے، صرف 3 دن کے لیے آئیں گے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ یہ شقیں تھیں جو صلح حدیبیہ کے اندر طے کی گئیں، اور ان شقوں کو دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مسلمانوں نے دب کر صلح کی ہے، اور مسلمان در حقیقت اس صلح پر راضی نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے اوپر دستخط کیے، اپنی مہر نبوت ثبت کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے آپ کے سامنے کو بول تو سکتا نہیں تھا، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ بولنے کے باوجود صحابہ نے اپنے کسی نہ کسی عمل کے ذریعے سے اس صلح کے حوالے سے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کیا، اور کہا کہ یہ ہم
اچھی صلح نہیں کر رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت نبوت، آپ کی فراست نبوت اس بات کو دیکھ رہی تھی جو اس صلح کے بعد ہونے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی اس تسلی اور اطمینان کے لیے اس کو فتح مبین قرار دیا، اور صحابہ کی اس فضیلت کو بھی بیان کیا، اور صحابہ کی اس فضیلت کو بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ جل شانہ نے کہا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، کہ اللہ کے رسول نے جو خواب دیکھا ہے وہ سچا ہوگا، تم لوگ ضرور بڑے امن کے ساتھ، بڑے صلح کے ساتھ مکے میں داخل ہوگے، عمرہ کرو گے، عمرہ کرنے کے بعد سر منڈواؤ گے، بال کٹواؤ گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ نے اپنے رسول کو اسی لیے بھیجا ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ دین اسلام کو تمام ادیان اور تمام طریقوں کو پر غالب کر دے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ کا رسول محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھی، ان کی کیفیت یہ ہے کہ آپس میں بڑے نرم دل، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اشداء علی الکفار، لیکن کفار کے اوپر بڑے سخت ہیں، کفار کے حوالے سے ان کے اندر بڑی سختی پائی جاتی ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کی صفات بیان کی گئیں، اور یہ بتلایا گیا کہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی مثالیں تورات و انجیل میں دی جاتی ہیں۔ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ سورۃ الحجرات کے مضامین کا آغاز فرماتے ہیں۔ سورۃ الحجرات کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الحجرات کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے تقدس کو بیان کیا گیا۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے اپنی رائے کو مقدم نہ کرنا، اور لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں اخوت اور برادری کو فروغ دینے کے لیے اللہ نے احکام دیے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ، جھوٹی خبروں کے اوپر اور خبر پر بلا تحقیق کوئی ایمان نہ لانا یا کوئی ایکشن اور کوئی وہ نہ کرنا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر دو جماعتیں اہل ایمان کے آپس میں لڑیں تو ان کے درمیان صلح کرانا۔ انما المؤمنون اخوۃ، اہل ایمان کے درمیان بھائی چارے کو فروغ دینا۔ یہ چیزیں بیان کی گئیں، اور ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کو مکمل کیا۔ سورہ قاف کے مضامین کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ قاف کے مضامین میں حق تعالی جل شانہ نے بڑے ہی خوبصورت انداز اور بڑے فصیح و بلیغ انداز کے ساتھ قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا، قیامت کے عقائد اور قیامت کے نظریات کو بھی بیان کیا، اور قیامت کے مناظر کی بھی بڑی خوبصورت تصویر کشی کی۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، کہ جہنم یہ کہتی رہے گی کہ اور لاؤ اور لاؤ، ابھی نہیں میں بھری، ابھی نہیں میں بھری، اور لاؤ، اور جہنم کو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھرتا رہے گا، کفار و مشرکین اس میں ڈلتے رہیں گے، لیکن وہ اتنی بڑی ہے، اتنی گہری ہے کہ وہ بھرنے والی نہیں ہے۔ یہی حال اس دنیا کے اندر انسان کا ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ جو پیٹ اللہ نے لگا کر بھیجا ہے، اس کی جو خواہشات ہیں وہ بھی خواہشات ایک جہنم کی صورت میں اس کے سامنے ہوتی ہیں، اسی طرح ایک گڑھے کی صورت میں ہوتی ہیں کہ وہ خواہشات پوری کرتا رہتا ہے، لیکن خواہشات اور بڑھتی رہتی ہیں اور مانگتی رہتی ہیں۔ ان مضامین کے ساتھ حق تعالی جل شانہ سورہ قاف کے مضامین مکمل کرتا ہے، سورۃ الذاریات کے مضامین شروع ہوتے ہیں، اور یہ 1 تا 30 جو آیات ہیں، یعنی ابتدائی 30 آیات وہ 26ویں پارے میں ہیں، 31ویں پارے سے حق تعالی جل شانہ 27ویں پارے کا آغاز فرمائے گا۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا، قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ نے، اور ان قسموں کو کھانے کے بعد یہ فرمایا کہ ان الدین لواقع، قیامت کا دن واقع ہو کر رہے گا، اس کے واقع ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان مضامین کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط کے عذاب کا بھی ذکر کیا، اور یہ بات کہی
کہ قالوا کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم، کہ حضرت ابراہیم کو اس عمر میں جو بشارت اور خوشخبری ملی تھی حکیم علیم خدا کی طرف سے ملی تھی، اور ایسا ہو کر رہا، یہ اللہ کے قدرت اور خالقیت کا ایک بہترین مظاہرہ ہے۔ ان مضامین کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ نے 26ویں پارے کے مضامین کو مکمل کیا۔ سورہ زاریات کے مضامین ابھی چل رہے ہیں، اور ابھی 30 آیات یعنی آدھی سورہ زاریات کے مضامین 26ویں پارے میں آئے ہیں، بقیہ 30 آیات کے مضامین انشاءاللہ العزیز 27ویں پارے کے مضامین میں آئیں گے، جن کا بیان آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں ہوگا۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان عقائد اور نظریات کا حامل بنانے، اور ان معاشرتی آداب اور احکام کو اختیار کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ